اکیلے کا ثواب کم ہے، جماعت کے ساتھ 25 درجے بڑھ جاتا ہے۔ اس نے صفا سے شروع کر کے مروہ پہ ہر چکر ختم کیا، تو 14 چکر کیوں ہو گئے؟ صفا سے مروہ پہ ختم کیا تو 1 چکر ہو گیا، 2 کیسے ہو گئے؟ وہ تو صفا سے پھر صفا پر آگے ایک سمجھے تو 14 ہوں گے نا۔ اور نے تو ٹھیک کیا، صفا سے شروع کیا، مروہ پہ ختم کیا۔ 9 محرم اور 10 محرم کو شیعہ ماتم کرتے ہیں، کیا ہم ان کو ماتم کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی تماشا دیکھنے جائیں گے؟ یہی تماشے نے تو برباد کیا ہے۔ اگر اہل سنت کے جاہل ان کے ماتم دیکھنے کے لیے نہ جائیں تو لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ شیعہ ہیں کتنی، عدد ان کو سمجھ آ جائے گا۔ لیکن ہمارے جاہل لوگ جا کے شریک، یہ تو گناہ کا کام ہے، تم گناہ دیکھنے جاؤ گے۔ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السود وضرب الاخدود وشق الجیوب، کہ جو آدمی سیاہ کپڑے پہنے اور چہرے پہ تھپڑ مارے اور قمیصیں پھاڑ ڈالے اور ماتم کرے، فرمایا لیس منا، اس کا میری جماعت اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ان کو خارج کیا ہے، تم کیا تماشا دیکھنے جاؤ گے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ ایک دفعہ کی تاریخی واقعہ، اور یہ حقیقی یعنی اصل واقعہ ہے۔ انگریز کا زمانہ تھا، گورنر پنجاب کے لیے جو آیا انگریز، وہ جس دن لاہور اترا، اللہ کی شان ہے، وہ 10 محرم کا دن تھا، اور دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں اور چھریاں مار رہے ہیں اور مٹی ڈال رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے اے ڈی سی سے پوچھا کہ ان لوگوں کو میرے گورنر بننے پہ اعتراض ہے، اسی لیے یہ ماتم کر رہے ہیں، میں واپس چلا جاؤں؟ اور نے کہا حضرت آپ کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تو نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہت بڑے ہیرو تھے حضرت حسین، ان کی شہادت ہو گئی تو اس کے لیے غم کر رہے ہیں۔ کہتے کب شہادت ہوئی؟ لاہور میں ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، وہ تو کربلا میں ہوئی تھی، عراق میں، اور سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ان کو آج خبر پہنچی ہے کہ حضرت حسین شہید ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، خبر تو ہے، بس ان کا یہ عقیدت ہے۔ انہوں نے کہا پھر وہ قومیں جو اپنے ہیرو پہ ماتم کریں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ہمیشہ اسی طرح روٹتے پیٹتے رہیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماتم کی مجلسوں میں جانا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، اور شرکت کرنا بھی حرام ہے۔ کہتا ہے کہ چاچے بھتیجے کی لڑائی تھی، وہ قرآن اٹھا کے اس کے گھر میں لے آیا، بہرحال اس سے غلطی کی، بے ادبی ہے، لیکن تمہارا فرض ہے کہ احترام کرو، اب جھگڑا ختم کرو۔ ہاں، عورت سجدہ میں زمین پر کونی لگائے گی اور دونوں ٹانگیں ایک طرف سے نکال کے بدن بھی زمین کے قریب لگائے گی تاکہ اس کا پردہ قائم رہے۔ اگر آدمی عمرہ کرے، طواف بھی کرے، صفا مروہ کر کے احرام کھول دے، حلق نہ کرائے، بال نہ کٹوائے، دم بھی پڑ گئی، پھر کوئی مذاق بنا رکھا ہے تم نے عمرے کو؟ اگر تمہیں بال نہ کٹوانے کا اتنا عشق ہے تو خبردار آئندہ کبھی عمرہ نہ کرنا۔ ساری کائنات کے بال کٹھے کرو، میرے مدنی کے جوتے کے برابر بھی نہیں۔ حضور اسرا پھروائیں، تم اسرا نہ پھروائے تو کیا ہوگا؟ عمرہ نہ کرو جناب، کوئی کعبہ اداس ہے تمہارے لیے؟ کرنا ہے تو انسانوں کی طرح کرو، سنت کے مطابق کرو۔ ایک بندہ 2 شادیاں کی، ایک عورت سے 3 بچیاں تھیں، مرنے سے پہلے اپنے بھتیجے کے بیٹوں کے نام جائیداد کر دی۔ اب ان کا کیس چل رہا ہے، جائیداد سب کو ملے گی، صرف ایک کو نہیں ملے گی، ایک بیوی کی اولاد کو ملے اور دوسری کو نہ ملے۔ اگر ایسا کر گیا ہے تو اپنے لیے جہنم خرید گیا ہے۔ اب اس کی اولاد کو چاہیے کہ سب بہن بھائیوں کو تقسیم کرے شریعت کے مطابق۔ دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکرا یا بکری جا کے ذبح کریں۔ میری بیوی مجھ سے ناراض ہے کہ میں والد کو عمرے پر لے کے آیا ہوں،
بہرحال اس کی بے وقوفی ہے، اگر وہ ناراض ہے، والد کو عمرے پہ لے آئے ہو تو اچھی بات ہے. ایسے میں بیوی ناراض ہوتی، کوئی غم نہ کرو، بیوی اور مل جائے گی، باپ تو نہیں ملے گا. میں بیمار ہوں، علاج چل، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. بے اولاد افراد جو ہیں ان کا علاج کرتا ہوں. پہلے میری دوائی کا رزلٹ ایسا تھا کہ لیبارٹری والے حیران ہوتے تھے. اب 3 سال سے ادویات کا رزلٹ خراب آ رہا ہے. اللہ ڈال دے تو فائدہ ہو جائے، اللہ نہ ڈال تو فائدہ نہ ہو. بہرحال اب جب بھی دوا بنائیں یا کچھ کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو. میری بھتیجی کینسر کی مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. کچھ لوگ ہر روز عمرہ کرتے ہیں، کچھ طواف زیادہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. مسجد نبوی سے عمرہ احرام باندھنا بالکل تو میقات ہے، لازمی ہے کہ احرام باندھ کے آؤ. دم واجب ہونے پر دم ہی دینا ہے مکہ مکرمہ میں، پاکستان میں نہیں دے سکتے. میری بہنیں وہم کرتی ہے، ہر کسی کی ناپاک سمجھی بیماری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وسواس القہری. کسی سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ گولی دیں گے، ٹھیک ہو جائے گی. یہ کوئی جن شن نہیں، یہ بیماری. ایک عمرے کے بعد طواف سر پہ بال نہ ہوں تو اس طرح پھر بال ہوں یا نہ ہوں. میرے گھر کے حالات خراب ہیں، کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. میری بیٹی سورۃ البقرہ پڑھا کرو گھر میں، دم کرو پانی میں، خود پڑھو، کسی پیر مولوی کی ضرورت نہیں ہے. خود پڑھ کے دم کرو، گھر میں ٹیپ میں سورۃ البقرہ لگا دو، سارا دن چلتی رہے، شیطان بھاگ جائے گا، جھگڑے سارے ٹھیک ہو جائیں گے. میں ریاض سے بغیر احرام کا بالکل دم پڑ گئی. طائف سے جا کے عمرہ کر لو، دم نہیں پڑے گی. میری خالہ عمرے پہ آ رہی تھی، ویزا لگ گیا، ٹکٹ بھی ہو گئی، وہ فوت ہو گئی ہیں. بہرحال ان کا عمرہ تو نہیں ہوا، چونکہ عمرے پہ تو نہیں آئی نا. آپ ان کے لیے عمرہ کریں. آ رہی تھی نہ آئی تو نہیں نا. ہدیہ قبول فرمایا. پتہ نہیں مجھے دم کے بارے مسئلہ پوچھا تھا، مجھے کوشش کے باوجود دفتر نہیں ملا. میرا بھائی میں نے کہا تھا یہاں جو طلباء بیٹھے ہیں ان میں سے آ کر کسی کو دے دو، یہ کرا دیں گے آپ کا دم. اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا